اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 25 اور سورہ زخرف اس کا اختتام ہو چکا ہے اور آخری آیت دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ فَاسْفَعْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ تم پر سلام ہے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہی والا ایٹیٹیوڈ ہے جو مومنوں کو کہا جاتا ہے کہ جب تم جاہلوں کے منہ لگو تو ان سے کہہ دو سلام ہو تم پر، اور ایک اچھے طریقے سے ان سے پارٹ کر جاؤ، کسی بٹر نوٹ پہ ان سے الگ نہ ہو۔ اگلی صورت ہے جی سورت دخان، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ وہ کون سی خیر و برکت والی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو کہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، اس میں نازل کیا ہے۔ یہاں پہ اسی کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے۔ تو پہلی جو 16 آیات ہیں اس میں قرآن کی عظمت، اس کے نزول کا مقصد اور لوگوں کی غفلت بتائی گئی ہے، اور وہ جو غافل ہیں اس کتاب سے ان کی سزا کیا ہوگی۔ کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے یہ کتاب نازل کی گئی کہ لوگوں کو خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کر دیا جاتا ہے۔ وہ اب سورہ قدر میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ وہی اسی رات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی پلاننگ ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ 1000 سال کی پلاننگ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ حوالے کرتے ہیں فرشتوں کے۔ ہم ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ ہے، تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو سورۃ قدر کی روشنی میں دیکھیں اگر ہم تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مقربین ملائکہ کو زمین کے بارے میں تمام فیصلوں سے آگاہ کر دیتے ہیں 1000 سال تک کے لیے۔ وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا، اور پھر اس کی رپورٹ اس کے اوپر چڑھتی ہے، وہ ہم اس کے پہلے بات کر چکے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا رب، ہر اس چیز کا رب جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی اگر انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی ہے تو وہ ان کی جاہلیت تھی جس کو ابھی تم لے کر چل رہے ہو۔ بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں، یعنی مان نہیں رہے، کیونکہ یہ انہی چیزوں پہ یقین کرتے ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اچھا تو انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ دخان کا مطلب دھواں ہوتا ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، جب ایک سری یعنی صاف دھواں لیے ہوئے آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب یہ کس دھوئیں کی بات ہے؟ اس کے اندر بہت ساری آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک یہ نشانی موجود ہے کہ دھوئیں کا چھا جانا۔ پھر کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں کوئی قحط پڑا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ آسمان پہ لوگ دیکھتے تھے تو دھواں تھا، لیکن وہ نہیں اس لیے ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت یہ واضح دھواں تھا اور یہ ہر جگہ پہ نظر آنے والا تھا۔ اور اب کچھ جو مفسرین ہیں جو نئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کی جب نشانیوں میں سے ہوگا تو یہ کوئی ایسا دھواں ہوگا واقعی جس کی وجہ سے سورج چھپ جائے گا، اور زمین کی جو مخلوق ہوگی وہ مشکل میں پڑ جائے گی، کیونکہ جتنا بھی جو فوڈ چین ہے وہ چلتی ہے سورج کی وجہ سے، تو وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہرحال اب اگر یہ ان کے اوپر ہی سزا ہے تو یہ سزا پھر آئی نہیں، کیونکہ میں بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان لے آئے تھے وہ زیادہ تر لوگ اس میں سے۔ بہرحال اس کے اوپر ابھی بھی اختلاف رائے موجود ہے۔ پروردگار پھر لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، یعنی واضح دلائل کے ساتھ اپنی ذات میں بھی دلیل ہے، پہچانا جاتا ہے کہ یہ واقعی رسول ہے، آ گیا، پھر بھی اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا مجنون ہے۔ یعنی اس کو وحی کی جب کہتے ہیں میرے پر وحی کی جاتی ہے، اصل میں کوئی اس کو سکھاتا ہے، یہ اصل میں مجنون ہے۔ اِنَّا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کہو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لے لیں گے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ وہی پچھلے قوموں کے حالات کے، فرعون کی چال اور قریش کے سرداروں کی چالیں، 17 سے لے کے 33 تک، تاریخ سے دلائل
اس قصے سے کیا بتانا معلوم مطلوب ہے جو آگے چل کے آئے گا، کہ فرعون نے اللہ اور رسول سے چالیں چلی، قریش کے جو فرائنہ ہیں وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا اور ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اس آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے صحیح سری سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، یہ جو پچھلی آیت ہم نے پچھلی صورت میں پڑھی تھی، کل جو پڑھی تھی ہم نے، تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کے چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے ہاتھ پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جس میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی، یعنی جتنے زمین پہ بڑے بڑے بن کے پھرا کرتے تھے، آسمان کے نیچے گھمنڈ کیا کرتے تھے، کسی کوئی نہ آسمان رویا نہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لگتا سارے خوشی تھے کہ یہ چلے گئے ہیں یہاں سے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب اور فرعون سے نجات بخشی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقعہ بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، یعنی حد سے گزرنے والے مسرفین بہت سارے ہوتے ہیں لیکن فرعون ان سب کا لیڈر تھا۔ اور تحقیق ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، یعنی اب فرعون کو غرق کرنے کے بعد کن کو ترجیح دی اللہ تعالیٰ نے؟ بنی اسرائیل کو، انی فضلتکم علی العالمین، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں سری آزمائش تھی، تو شریعت ان کو ملی اور وہ امامت بھی ان کو عطا ہوئی، اس کی بہت ساری نعمتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو پھر آزماتا ہے۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں 34 سے 57 تک، وہ قریش کی سرکشی کے اصل اسباب کیا ہیں، کہ موت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں ہوگی، پھر جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک وارننگ دی گئی ہے کہ جن کا رویہ ایمانی تھا ان کی کیا جزا ہوگی۔ ان هؤلاء یقولون لا یقولون ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھاؤ لاؤ ہمارے باپ دادا ہو۔ یہ مطالبہ تھا ان کا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ کہتے تھے نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے کوئی ڈیمونسٹریشن دیں، کسی کو زندہ کر کے دکھائیں۔ یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے کئی لوگ؟ اب تبا کی قوم یہ یمن میں ایک قوم تھی، یہ قوم سبا کی یہ ایک شاخ تھی جو عرب میں کافی ٹائم تک حکمران بھی رہے اور کافی مادی وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ان کو۔ تو یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم جو ان سے پہلے کے لوگ تھے، یعنی انہوں نے بھی اس طرح کی مجرمانہ حرکتیں کی تھی، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، تو کیونکہ ہر چیز برحق ہے اس لیے ایک دن ایسا جزا کا دن رکھا گیا ہے، اور اگر یہ سب کچھ کھیل ہوتا، یہ دنیا کھیل تماشا ہی ہوتی صرف، تو پھر یوم جزا کی ضرورت نہ رہتی، لیکن کیونکہ برحق ہے اس لیے یوم جزا بھی ہوگا۔ وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ انہیں کہیں سے مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے، یعنی پیٹ میں جیسے جائے گا۔ زقوم کے درخت کا 2 دفعہ پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے خوشے شیطان کے سروں جیسے ہوں گے، اور یہی کھانا ہوگا ان جہنمیوں کا۔ جیسے ہی پیٹ میں جائے گا جوش کھانا شروع کر دے گا، ابلنا شروع کر دے گا۔ اس کے اوپر اور مزید کیا، پکڑو اسے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور ڈھیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم شک کرتے تھے، تو دنیا میں تو تم اللہ کے مقابلے میں آج آ گئے تھے، کیونکہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ عزیز آیا ہے، کہ اور اللہ کے لیے یہ صفت آتی ہے عزیز، کہ عزیز تو صرف اللہ تھا، اتھارٹی تو صرف اس کی تھی، تم نے اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا اور تم اس کے مقابلے میں عزیز بن گئے، آج یہ تمہاری جزا ہے۔ اس کے بعد جو متقی ہیں ان کا کیا انجام ہے؟ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون،
بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ ہم گوری گوری آہو چشم عورتوں سے ان کو بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہیں چکھیں گے۔ اور دنیا میں کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم سے بچا لے گا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ہوا فوز العظیم۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی یہ رب کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا، اس کو قابل فہم بنایا، اب جو مان جائیں گے ان کے لیے تو رحمت ہے، اور جو نہیں مانیں گے وہ انتظار کریں۔ کس چیز کا؟ دخان کا۔ تو قرآن کے نزول سے ہی بات کا سٹارٹ ہوئی، سورت سٹارٹ ہوئی اور قرآن پہ ہی ختم ہوئی، اور درمیان میں ہم نے یہ دیکھا کہ عذاب کی دھمکی تھی اور قریش کی سرکشی کے ہم نے اسباب بھی پڑھے، اور سینٹر میں فرعون آ رہا تھا۔ سورۃ الجاثیہ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات لقوم لآیات للمؤمنین۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے، یعنی تنزیل میں یہ بھی ہے کہ بتدریج اس کا نزول ہوا۔ تو پچھلی صورتوں کی طرح اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سورت کی تمہید میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے اور اس کی اہمیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ دعوت توحید نشانیوں سے، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ ان نشانیوں پہ ہی غور کر لو تو انسان ایمان لا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نشانیوں پہ غور کرتے ہیں ایمان لانے والے۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا رکھا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو آپ دیکھیں کہ سائنسدانوں نے بھی، ان کو تو سب سے پہلے ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ جتنی نشانیاں وہ دیکھتے ہیں، جس طریقے سے وہ نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کی وحی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ جب وحی کے ساتھ بھی تعلق ہو اور دنیاوی علوم کے ساتھ تعلق ہو تو پھر ایمان بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت ساری نشانیاں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے کہ جس کو سن کر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی اور کون سی دلیل ایسی ہوگی جس کو سن کر یہ ایمان لائیں گے؟ ان کو عقلی دلائل بھی دے دیے گئے ہیں، ان کو کتاب سے بھی دلائل دے دیے گئے ہیں، عقل اس کو کہتے ہیں نقلی دلائل، وہ بھی ان کو دے دیے گئے ہیں۔ اور یہ نشانیاں اتنی واضح ہیں کہ اگر صاف دل و دماغ سے ان کو پرکھا جائے تو کوئی بھی ان کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ تباہی ہے ہر جھوٹے بد عمل شخص کے لیے، ویل لکل افاک اسیم۔ تباہی ہے ہر جھوٹے، اب یہ اہل مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے، اور آگے جو آیات ہے 7 سے 11 وہ جو شرک کے سرداران ہیں ان کو وعید ہے جنہوں نے قرآن کو سن کر بھی اس کا انکار کیا۔ تباہی ہے ہر جھوٹے بد عمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ ان کو سنتا ہے اور پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں تھا۔ یہ جو افاق ہیں، دو الفاظ ہیں، افاق اسیم، یعنی افاق گناہگار، یعنی دل میں نشانیاں دیکھ کر یقین آ جائے لیکن انسان اس کی طرف نہ جائے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے ان کا انکار کر دے۔ اور اسیم جو گناہگار ہیں، گناہ وہ ہوتا ہے جو ہر جو چیز جو دل میں کھٹکے اور انسان دوسروں کو بتانے سے گریز کرے۔ تو اب جانتے تو ہیں کہ کلام اللہ کی طرف سے ہے لیکن مان نہیں رہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے کسی چیز کا؟ تاکہ لوگ بات کو ہلکا سمجھیں، خود بھی اس کو لائٹ لیں، مذاق میں اڑا دیں، اور جن کے سامنے مذاق اڑایا جائے اس چیز کا وہ بھی سمجھیں کہ ہاں ایسی ہی بات ہے جس کا مذاق ہی بنایا جا سکتا ہے، سیریس نہ لیں۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور مذاق کس کا بنا رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کا۔ ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ بھی انہوں نے اس دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، یعنی جس کے پیچھے وہ جو اوپر غرور سے سنا اور اپنے کفر پر اڑا رہا وہ ان کی کسی کام نہیں آئے گی۔ نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔
یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنی رب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ہدایت تو ان کے لیے ہے جو اس کو مانیں گے، لیکن جو نہیں مانیں گے، اس ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے، ان کے لیے پھر عذاب کی یہاں پہ وہی دے دی ہے، جیسے ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ قرآن کو سنا پھر بھی انکار کر دیا۔ آگے توحید کے بعض دلائل کا بیان ہے ایک نئے اسلوب سے، اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے 12 سے 15 تک جو آیات آ رہی ہیں۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزارو۔ فضل تلاش کرنے کا مطلب ہے کہ تم اپنی تجارت کرو، اس میں سے مچھلیاں پکڑو اور اپنی ضرورت کا سامان نکالو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب کچھ اپنے پاس سے کیا ہے۔ یعنی اپنے پاس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں دیتا ہے نا، وہ دنیا کے بادشاہوں والا دینا نہیں ہوتا۔ جو دنیا کے بادشاہ اپنی عوام کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں تو پہلے اپنی رعایا سے ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ٹیکسز کلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں سے پھر کچھ ان کو بخش دیتے ہیں۔ تو لیکن جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہ ساری چیز، اور جو نعمتیں دیتے بھی ہیں ان کو جو کچھ بخشتے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی بخشش میں سے ہی ہوتا ہے جو وہ دیتے ہیں دوسروں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ اپنی طرف سے یعنی اس کی ان چیزوں کی بنانے میں بھی جو وہ لوگوں کو دیتا ہے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہی خالق ہے اور اپنی طرف سے ہی وہ ساری چیزیں انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ جیسے اگر سمندر کے اوپر مثال آئی کہ اگر سمندر اپنے اوپر کشتی کو نہ چلنے کی اجازت دے تو انسان کیا کرے؟ تو وہ اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے وہ کشتی کو بھی اپنے اوپر چلنے دیتا ہے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں میں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کے پاس ہے۔ تو اس میں کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ جن ایمان والوں سے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی جو صحیح رستے پر چل رہے ہیں، ان کی حرکتوں سے درگزر کر لیں۔ یعنی یہ جو اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، ان پہ دل تنگ نہ ہو، آخرکار فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ پھر جانا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، کہ جب رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، ان لوگوں نے تکذیب کر دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ تو اہل مکہ کی ضد اور ہٹ درمی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے۔ اب آگے جو ہے وہ یہود کا رویہ، جو مشرکین مکہ کو فیور کر رہے ہیں اسلام دشمنی کی وجہ سے، اس سے مشرکین کا حوصلہ کافی بڑا، حالانکہ یہ یہود خود اللہ کے ہاں بڑے مجرم ہیں۔ تو اس بات کو بھی لے کر یہاں پہ آگے ڈسکشن ہے، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت نمبر جو ہے وہ ہماری 16 سے لے کے 23 تک ہے۔ انصاروج پلیز مائک آف کیجیے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ حکم سے مراد یہاں پہ حکومت ہے۔ ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا تھا۔ سامان زیست ہوتا ہے زندگی گزارنے کا سامان۔ دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملہ میں انہیں واضح ہدایات دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اس بنا پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہاں پہ کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے دین میں حسد کی بنا پر اختلاف کیا، اب تمہارے پیچھے پڑے میں تمہارے دین میں بھی اسی طرح کی، تو چاہتے ہیں کہ تم بھی یہی کچھ کرنا شروع کر دو۔ اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کر دیا۔ یہ کون سی شاہراہ ہے؟ اب آپ کو یعنی ہم نے یہ کتاب عطا کی، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یعنی اگر تم انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا مواخذہ پھر آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ پہلے ان کو شریعت ملی تھی، انہوں نے اپنی شریعت گم کر دی، اور اب یہ شریعت کا تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ نے اس سے بے پرواہ نہیں ہو۔
ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. کون ہے جی ظالم؟ یہ ایک تو اہل کتاب ان کے ساتھ مل گئے ہیں مشرکین مکہ. اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب ان لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. یعنی جس طرح سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، اسی طرح قرآن بھی سب کے لیے ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جو اس ہدایت کے اوپر چلے گا آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی کے حصے میں آئے گی. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. 21. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں. جیسے دنیا میں توحید اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان میں لائن ڈرا کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہی تو یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ لائن ڈرا کی ہوگی اور جنہوں نے نہیں کی ہوگی ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہونے والا، کیونکہ روشنی اور اندھیرا اللہ کے نزدیک کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. جہاں پہ برحق پیدا کرنے کی بات ہوگی وہاں پہ یہ بات اس کے اندر شامل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. اس کے اوپر جو مخلوق ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے. ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، اسی ڈیوٹی کے بارے میں سوال ہوگا. اور مقصد میں برحق میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہنے والی. اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے. افرائیتا من اتخذ الہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، ان کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ سبق حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ مسلمانوں کو یہاں پہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہیں کیوں حیرانگی ہے کہ یہ اہل کتاب اہل علم ہونے کے باوجود مشرکین کے ساتھ مل گئے ہیں. تو یاد رکھو کہ اللہ انہی کو ہدایت بخشتا ہے جو اللہ کی ہدایت کی قدر کرتے ہیں. جو قدر نہیں کرتے اللہ ان کے دل اور کان بند کر دیتا ہے اور آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیتا ہے، جیسے یہاں پہ بات آئی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ خواہش نفس خدا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ خواہش نفس جو ان کو حکم دیتی ہے یہ اسی کو فالو کرتے ہیں، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. بس الہ تو وہی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، یہ اپنے خواہش کی عبادت میں مشغول ہیں. اب 24 سے 37 تک جو آیات ہیں جو قیامت کے منکرین ہیں ان کے احمقانہ مطالبات اور ان کی حقیقت کھولی جا رہی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا ہے اور یہی ہمارا جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. یہ وہی دہریت کا فلسفہ ہے جس کو ایتھیزم کہا جاتا ہے، کہ یہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی. بس یہ کہتے ہیں یہ وہی زندگی ہے جو ان کی زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی ہے. در حقیقت اس معاملہ میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پہ باتیں کرتے ہیں. علم نہیں ہے. یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ اوپر بات ہوئی نا، قرآن نے بتایا کہ وہ آنکھیں ہیں، وہ کان ہیں اور وہ دل ہے. کیا کرتے ہیں آنکھیں اور کان؟ یہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہر چیز کا مشاہدہ. آج دنیا میں جتنا بھی علم پھیل رہا ہے بنیاد میں کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. اب یہ ٹیلیسکوپ ہے یا مائکروسکوپ ہے، یہ مشاہدہ کرنے کی چیزیں ہیں نا، کہ مزید میگنیفائی کر کے مشاہدہ کیا جائے، ہے تو مشاہدہ کرنے والی چیز. تو مشاہدہ کر کے چھوڑ نہیں دینا، اور کرنا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. کتنی مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کائنات پر غور کرو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، زمین کو دیکھ لو، یہ خود بخود بن گئے ہیں کیا؟ بیج سے کھیتی بننے پر غور کر لو، کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ انسان کی پیدائش پر غور کر لو، نطفے سے شروع ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے. اور کیوں سورج اپنے ہی ٹھکانے کی طرف چلتا چلا آ رہا ہے؟ تو اپنے اندر جھانکو کہ کس کا حکم چل رہا ہے، تمہارے اندر کس کا حکم چل رہا ہے. تم اپنے دل کی دھڑکن نہیں روک سکتے، تم سوچنا نہیں بند کر سکتے. تو ہر چیز تو کسی اور کی فرما بردار ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ایک عقل آپ کی جواب دے دیتی ہے اس کی. تو کوئی تو ہے جو اس سارے کارخانے کو جس نے پیدا کیا ہے. عقل پہنچ جاتی ہے، لیکن ہوتا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ دل نہیں مانتے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ دل کو اپنی آزادی اور عیش جو ہے وہ بہت زیادہ عزیز ہے، اور خواہشات دل کے اندر ہی ہوتی ہیں، اس لیے کیا ہوتی ہے؟ خواہش نفس قلعہ بن جاتی ہے، پھر اسی کی بات مانی جاتی ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ عقل اور دل میں اگر ہم یہ سوچیں کہ فیصلہ سازی کون کرتا ہے، تو عقل نہیں کرتی، وہ دل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ عقل میں تو کافروں کی بھی بات سمجھ میں آ گئی تھی، ان کی وہ بھی جان گئے تھے.
لیکن ان کے دلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے اس دین کو نہیں ماننا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا. یہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. بس ایک ہی بات کرتے ہیں آگے سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ یہ رسول کا کام نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. رسول کو رسول کی جاب ڈسکرپشن پہ دیکھنا شروع کرو، رسول کو اللہ کی جاب ڈسکرپشن پہ نہ دیکھنا شروع کرو. رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی اختیار اس نے دیا، اگر کوئی غیب کا علم دیا وہ اللہ نے دیا ہے اس کو دیا. اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ معجزات بھی دکھاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتے ہیں. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. وَتَرَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جاثیہ ہماری سورت کا بھی نام ہے. کیا کیا اس کا مطلب ہے کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہونا. اس وقت تم ہر گروہ کو، کس دن؟ وہ جو قیامت کی گھڑی آئے گی اور باطل پرست جس دن خسارے میں ہوں گے، اسی دن تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھ لیں. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو. یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے. ویسے تو سورۃ اعراف میں ایک بڑی خوبصورت بات ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر چیز ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا. لیکن اس کے باوجود اب اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے کہ انسان کیا کیا کرتا رہا ہے. لیکن یہ لکھواتے کیوں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ ڈاکیومنٹل پروفز کے طور پر ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گی چیزیں. اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں یا اللہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو پروف اس کے سامنے آ جائے گا. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صحیح کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی؟ مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. تو تکبر یا کبر یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے. وہ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبر میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی ردا ہے، اگر کوئی انہیں کھینچے گا تو میں دوزخ میں ان کو گھسیٹوں گا. مگر تم نے کبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایسا گمان سا رکھتے ہیں، یقین نہیں ہے ہم کو. اور وہی والی بات کہ وہ مذاق کیوں اڑاتے تھے اس چیز کا. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیسے مذاق اڑاتے تھے؟ آئے گی نہیں، یا آئے گی تو ہمارے معبود ہماری شفاعت کر دیں گے، آئی تو وہاں پہ بھی ہمیں فائدے ہی حاصل ہوں گے. تو یہ اندازہ انہوں نے کہاں سے لگایا تھا؟ اپنی دنیا کی خوشحالی کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا. اور جب دنیا میں خوشحالی دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہوا؟ کبر. اور پھر اسے کہا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو. تو ایک چھوٹی سی سٹوری ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا. تو وہاں پہ ایک درویش ہوتے تھے بغداد میں، ان کا نام تھا بہلول. میں بھی آپ نے اس کا نام سنا ہو. ایک دفعہ ایک شخص نے دیکھا کہ بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو درویش سے تھے تو اس نے پوچھا کہ بہلول آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. تو کہتا ہے تو پھر کیا جواب آیا؟ کہتا ہے اللہ مان گیا، بندے نہیں مان رہے. سو بات آئی گئی ہوگی. دوبارہ اس شخص نے دیکھا کہ بہلول جو ہے وہ قبرستان کے باہر بیٹھے ہیں. اس نے پھر سے پوچھا کہ بہلول کیوں بیٹھے ہیں آج یہاں پر؟ اس نے وہی جواب دیا بہلول نے کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. کہتا ہے تو کیا نتیجہ نکلا؟ کہتا ہے بندے مان گئے، اللہ نہیں مان رہا. تو اللہ نہیں مانے گا آخر میں. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بس اللہ
تعریف اور شکر اسی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست ہے اور وہی دانا ہے۔ تو سارے حقائق واضح کر دیے اس نے، تو بندوں کے شکر کا حقدار کون بنتا ہے یہ تو آرام سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر بندوں کو کیا کہنا چاہیے؟ لہ الکبریا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا پارا یہاں پہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ 26 سے پارا بھی کا سٹارٹ ہوگا اور سورت بھی نئی سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ کل، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے، ہر حال میں ہم صابر اور شاکر بن کر رہیں۔ آمین۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔